السلام علیکم۔ ہم سب بہت سے لوگ کسی اور کو دیکھ کر غلط بات پہ جج کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے، وہ ویسا ہے ایسا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کچھ جان کر کسی کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہیے، کچھ جانے بغیر کسی کے بارے میں یا کسی کے کیریکٹر کے بارے میں یا اس کی سوچ کے بارے میں سمجھنے کی اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یہ غلطی کرتے کیوں ہیں؟ ہم لوگوں کو ضرورت کیا ہے کہ یہ غلطی کرنے کی؟ اتنی بڑی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے نا۔ تو سچ جان کر ہمیں کرنا چاہیے جو کچھ بھی کرنے کے لیے۔ کسی کو دیکھ دیتے ہیں تو بس وہ اتفاق سے کچھ کر دے گی یا کر دے گا تو بھی اس پر انگلی اٹھانے کی عادت سی ہو چکی ہے ہم انسانوں کو۔ تو ہمیں اس بات کو تھوڑا ہماری دماغ کو اس بات میں کنٹرول کرنا چاہیے۔ کسی بھی بات پہ اتنی زیادہ ایشو نہیں کرنا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت جتنا ہو اتنی ہے ہمیں ایشو کرنا چاہیے۔ جتنا پتہ ہے سچ جتنا جانتے ہیں اتنا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں بھی جانتے تو یا کچھ جانتے بھی ہیں تو بھی اس بات پر اتنی زیادہ ہمیں غور کرنے کی یا تو اس کے بارے میں کمنٹ کرنے کی اتنی بڑی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کو لے کر اتنی زیادہ پکڑ کر کسی پر انگلی اٹھانے سے اگر اسے پتہ چلے گا تو اس کی دل میں گزرتی کیا ہے یہ سوچنا چاہیے۔ ایسی کوئی بھی نہیں سوچتا، بس جاتے جاتے کسی کو تکلیف دینا ہم لوگوں کی ہیبٹ سی ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو تھوڑا ہمارے دل پر ایک بریک رکھنا چاہیے، ہمیں سوچنے کی ایک لائن ہونا چاہیے۔ اس لائن سے زیادہ ہمیں سوچنے کی سوچ آئے گی تو بھی ہمیں اس لائن پار کرنے کی ہمت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں کسی کی دل کی بات سمجھنے کے لیے، کسی کی دل کی درد سمجھنے کے لیے۔ نبی کے زمانے میں بھی کوئی بھی کسی کی بلا نہیں دھوتا تھا۔ بلا دھونا اپنے ساتھ میں پیدا ہونے بھائی بہنوں کی کچی گوشت کھانے کی اتنی گناہ ہوتی ہے۔ ہمیں جہنم میں وہ کھایا جا ہمیں کھانے کے لیے کہا جاتی ہے۔ انسان ہم اپنی بھائی بہن کی گوشت کھانے کے لیے کہا جاتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم انسانوں کو کسی کی کیریکٹر کو اس طرح جج کرنے سے اچھا ہے کہ اس کے بارے میں جان کر بات کرے، اس کے بارے میں پہچان کر بات کرے، نہ ہو تو ہماری منہ موچ کر رہ جائے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ ہم کوئی نبی کی پیدائش نہیں ہے کسی پر انگلی بتانے کے لیے۔ نبی بھی کسی پر انگلی نہیں بتاتے تھے، بس کسی کی کیریکٹر پہ کسی بھی وقت کبھی بھی انگلی نہیں بتایا کرتے تھے۔ تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم لوگوں کو انگلی جاتے ہوئے کسی پہ اور انگلی بتا دینے کے لیے، یا کوئی دیکھ دیتا ہے تو بس وہ دیکھنے سے کچھ ہو جاتا ہے، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھنے سے بہت کچھ ہونے والی دنیا نہیں ہے۔ اب دیکھنے سے کرنے کے لیے آج کل کوئی بھی سیدھا نہیں ہے۔ دیکھ کر کرنے کے لیے ہمارے اندر کتنی گندگی ہے، دیکھ کر کرے گا کیا؟ یا کوئی کرتوت کر دے گا، کچھ کر دے گا، ایسے کر دے گا ویسے کر دے گا۔ یہ ہمارے اوقات کیا ہے ہمیں کچھ کرنے کے لیے؟ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمارے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے گراتے ہیں، اپنے خود کے نظر کے سامنے گراتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچ کر شیشہ پہ جا کر کھڑ کر ایک سیکنڈ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ سوچی ہوئی بات کو سوچتے ہوئے کھڑ کر اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے چہرے کو دیکھیے، اپنے آنکھوں کو دیکھیے تو شرم سے ایک سیکنڈ آپ کی آنکھیں جھک جائے گی۔ یہ غلطی کرنے سے اچھا ہے کہ کبھی بھی نہ یہ غلطی ہم مسلمانوں کریں۔ مسلمانوں کی ہماری حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں اس کے پیچھے کچھ کہہ دے، کچھ بھی اس کے سامنے، یا دل میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دل میں سوچنا کوئی بڑی گناہ نہیں ہے، دل میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ دل کے لیے بھی ایک حد ہوتی ہے۔ دل میں سوچنا ہمارے رب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہمارے فیملی، ہمارے خود کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کسی اور کے بارے میں دل میں سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہوتی ہے۔ دل کے لیے بھی پردہ ہوتی ہے۔ صرف حجاب کی پردہ 7 عورتوں کے لیے
یا ایسی مطلب اس طرح سوچنے کی نہیں ہے. 7 پردہ مطلب ہر ایک کی آنکھوں کے لیے، ہر ایک کی دل اور دماغ کے لیے، مرد عورت اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حجاب مطلب حجاب ہوتی ہے ہر ایک کو. شرم ہوتی ہے، شرم ہونا چاہیے ہم سب کو. شرم کی بات ہی ہم کسی کے بارے میں سوچنا بھی، تو ہمیں سوچنے سے پہلے اس بات کو تسلی کر لینا چاہیے کہ یہ سوچنا صحیح ہے یا نہیں. کوئی بھی مطلب بھائی بہن ہوں دے، جو بھی ہوں دے، کسی کے بارے میں غلط مت سوچا کریے. اگر سوچیں گے تو وہ گناہ اس حد کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی بھائی بہنوں کی کچی گوشت آخرت میں کھانے کی اتنی بڑا گناہ ہوتی ہے. مطلب ہمیں کھانے کے لیے کہا جاتی ہے جہنم میں، کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ گناہ کیا. گناہ مطلب سوچنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، یہ سب کچھ گناہ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر ایک گناہ کی معافی ہے. معافی نہیں ہے. معافی ہے تو دوزخ بنایا کیوں جاتا ہے؟ معافی ہے مطلب ہمیں غلط نہ سوچ کر رہنے سے، اتفاق سے سوچنے سے، یا تو نا سمجھ بن کر سوچنے سے معافی ہو سکتی ہے. اگر ساری سمجھ ہو کر، سکس سینس ہماری سیدھا ہو کر اگر ہم کوئی غلط کرتے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہے. ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے رب اتنا بڑا مطلب ہمیں جنت کے دروازہ فٹک سے کھول کر رکھ دے گا. ہم پاگل ہونے سے شاید ہم پاگل ہیں، یہ تو پاگل ہے، بک چکا ہے، اس کی حالت ہمارے سے بگڑ چکی ہے کہہ کر وہ ہمیں معاف کرے گا. ہماری سینس ایک دم سے ٹھیک ہے تو ہماری سوچ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں غلط سوچنا، بلا برا کہنا یا کچھ بھی جانے بغیر سوچنا، یہ سب کچھ گناہ ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کو ان سب سے دور رہنا چاہیے. تو ہماری ویڈیو آج اس جگہ پہ ختم کرتے ہیں. ہماری باتیں پسند ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.